نیوز پیش کرنے کے لیے یا نیوز لکھنے کے لیے یا کسی میڈیا ہاؤس کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو تاریخ کا علم ہو، ضروری ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو، یہ ضروری ہے کہ آپ کو مسلمانوں کی جو ملی سیاست ہے، مسلمانوں کی جو ملی پولیٹکس ہے اس پر آپ کی گرفت ہو۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے، یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے۔ مولانا شمس تبریز قاسمی، چیف ایڈیٹر آف ملت ٹائمز اینڈ پریزیڈنٹ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن، نیو دہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام اور سامنے بیٹھے تمام اکابرین، دوست و احباب، میں تو یہاں آیا تھا سب لوگوں سے ملنے کے لیے، فیڈ بیک کے لیے، ان کی رائے جاننے کے لیے کہ ملاقات ہوگی، فیڈ بیک ملے گا کہ ملت ٹائمز کا کام کاج کیسا ہے، ہم اپنے مشن میں، مقصد میں امت کو میڈیا کی طاقت دینے میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ سب کو سننا، ملت ٹائمز کے حوالے سے فیڈ بیک جاننا ہی میرا مقصد ہے، لیکن انہوں نے مجھے سنانے کے لیے بلا دیا۔ مولانا برہان صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو بولنا ہے، میرے استاذ بھی یہاں بیٹھے ہیں، مولانا سعید انور قاسمی صاحب، مولانا توقیر احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے جو فضلہ ہیں وہ میڈیا کے میدان میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میڈیا آج کے دور کی طاقت ہے، بہت ضرورت ہے، اور میڈیا کا جو دائرہ ہے بڑھتا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور پوری جو دنیا ہے اس کا فوکس میڈیا پر ہے۔ مسلم دنیا کا فوکس بہت کم میڈیا پر رہا، لیکن اب مسلمانوں نے، یعنی جو دنیا کے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں ان سب نے اب میڈیا کو امپورٹنس دیا ہے، توجہ دی ہے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اور پروڈکشن ہاؤس بن رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی مسلمانوں کو میڈیا پر جتنا توجہ دینا تھا، جتنا کام کرنا تھا، ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں کے لوگوں کو، لیڈرز کو لگتا ہے کہ جو مین اسٹریم کے میڈیا ہیں، جو چینلز ہیں، جو اخبارات ہیں، وہی ہمارا کام کر سکتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے نیریٹو بلڈنگ کا، اپنا پیغام پہنچانے کا، اپنی آئیڈیالوجی کو دوسروں پر تھوپنے کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں مسلمان ابھی بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور میڈیا کا جو مقصد ہے اس وقت ایک اپنا نیریٹو دینے کا، اپنی آئیڈیالوجی کو دوسروں پر تھوپنے کا، یا اپنی تہذیب و ثقافت کو بتانے کا، تو یہ کام اسی وقت ہوگا جب کہ میڈیا ہاؤس آپ کا اپنا ہو۔ اگر کوئی اچھا سے اچھا صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، لیکن اگر وہ کہیں کام کر رہا ہے، اس کی پالیسی کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا آنر کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پھر آپ اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر پالیسی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس ادارے کے ذمہ دار آپ ہیں، تو پھر اینکر کوئی اور ہو، پروڈیوسر کوئی اور ہو، اسکرپٹ رائٹر کوئی اور ہو، بات وہاں آپ کی پیش کی جائے گی، آپ کی آئیڈیالوجی دنیا کے سامنے آئے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے میڈیا ہاؤسز ہوں۔ حال ہی میں ہم لوگوں نے ایک آرگنائزیشن قائم کیا ہے، کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن، اور اس کے ذریعے ہم لوگوں نے ایک سروے کرایا کہ انڈیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے، جن کا ٹی وی چینل ہو، یا اخبارات ہو، یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو۔ تو 50 سے زیادہ کی لسٹ نہیں ہے، ایسے تو ہیں سینکڑوں، لیکن وہ جسٹ کوئی فیس بک پر اپنا پیج چلا رہے ہیں یا یوٹیوب چلا رہے ہیں، لیکن پروفیشنلی جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کی تعداد 50 سے اندر رہ جاتی ہے۔ دلی میں 10 لوگ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ کیسے لوگ جرنلسٹ بنے، اچھے نیوز اینکر بنے، اسکرپٹ رائٹر بنے۔ تو میرا اپنا پرسنل تجربہ یہ ہے کہ مدارس کے جو فضلہ ہیں اس میں سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خود مجھے جو کامیابی ملی، یہ میں فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر، کہ اس وقت پورے انڈیا میں جتنے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جو مسلمانوں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، جن کی پالیسی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، تو اس میں ملت ٹائمز کا شمار بھی
टॉप 5 में ज़रूर होगा। पहले नंबर पर रख लीजिए या दूसरे नंबर पर रख लीजिए, मुझे ये दावा नहीं कि पहले नंबर पर है, लेकिन टॉप 5 में ज़रूर है। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल और तमाम वेबसाइट की जो मुश्तरका रीच है वो मंथली 70 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है। 5 मिलियन के अराउंड हमारे फॉलोवर्स है। फेसबुक ने हमारे पेज को डिलीट कर रखा है जिसके 12 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। इसके बावजूद भी हमारे दूसरे पेजेस हैं, उस पर अब फॉलोवर्स हैं। तो सोशल मीडिया के मैदान में कोई शख्स काम करता है यूट्यूब पर, कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर। मिल्लत टाइम्स की जो रीच है, मिल्लत टाइम्स के जो ऑडियंस है, तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगे, आप फेसबुक पर जाएंगे वहाँ भी आपको ऑडियंस मिलेगी, आप ट्विटर पर जाएंगे वहाँ भी मिल्लत टाइम्स का डंका बजता है, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे वहाँ भी मिल्लत टाइम्स मौजूद है, टेलीग्राम पर जाएंगे मिल्लत टाइम्स की मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। तो कोई भी मीडिया हाउस उसी वक्त कामयाब होता है जब आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर बराबरी के साथ काम करेंगे, हर तरह की ऑडियंस आपके साथ जुड़ी होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम को चलाने वाले अलग लोग हैं, फेसबुक यूज़ करने वाली अलग कम्युनिटी है, ट्विटर चलाने वाले अलग लोग हैं। यहाँ बहुत कम लोग होंगे जो ट्विटर यूज़ करते होंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग तरह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी मीडिया हाउस उसी वक्त कामयाब हो पाता है जब आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए मिल्लत टाइम्स का इस तरह शुमार होता है। अब ये जो कामयाबी है, ये जो सक्सेस है, वो मदरसे की वजह है, क्योंकि न्यूज़ पेश करने के लिए या न्यूज़ लिखने के लिए या किसी मीडिया हाउस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको तारीख़ का इल्म हो, ज़रूरी है कि माजी में क्या कुछ हुआ है उसका आपको अंदाज़ा हो। ये ज़रूरी है कि आपको मुसलमानों की जो मिली सियासत है, मुसलमानों की जो मिली पॉलिटिक्स है, उस पर आपकी गिरफ्त हो, आपके इदारे और इंस्टीट्यूशन क्या है उसके बारे में आपको मालूमात हो, मुसलमानों के इश्यूज़ क्या है उसके बारे में आपको इल्म हो। और इन तमाम चीज़ों का इल्म सबसे ज़्यादा एक मदरसे के तालिब इल्म को होता है। आज के दौर में जो भी न्यूज़ आती है, तमाम न्यूज़ मुसलमानों के ही इर्द गिर्द होती है। आप टीवी चैनल की न्यूज़ को देखिए, अखबारात की न्यूज़ को देखिए या सोशल मीडिया की न्यूज़ को देखिए, बस अंदाज़ किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। कोई न्यूज़ दिखाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों की इमेज ख़राब करने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लामोफोबिया को पहुंचाने के लिए। चंद लोग हैं जो उन्हीं नेगेटिव ख़बरों को पॉजिटिव अंदाज में पेश करते हैं। ख़बर एक लाइन की होती है, बस उसको एंगल देना होता है कि इस खबर को किस एंगल से, किस जाविये से पेश करना है। सेम खबर है, कोई एंकर पेश करता है उसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ बना देता है, सेम खबर है कोई पेश करता है उसको मुसलमानों के हक़ में बनाकर पेश करता है। एक लाइन होती है, कोई उसको कांग्रेस के फेवर में दिखा देता है, कोई उसको बीजेपी के फेवर में दिखाता है, उसके ख़िलाफ़ बताने की कोशिश करता है। ज़रा सी बात होती है, 2 घंटे का तज्ज़िया उस पर किया जाता है। तो ये जो सोच होती है, ख़बर को जो जाविया देना होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका बैकग्राउंड इस्लामी हो, आपका बैकग्राउंड तारीख़ी हो, आपके अंदर एक फ़िक्र हो, एक जज्बा हो, तभी चीज़ों को इस तरह आप पेश कर सकते हैं। बड़े बड़े जनरल मीडिया हाउसेस में काम करते हैं, वो सब भी मुसलमानों के हवाले से नेगेटिव ख़बरें चला देते हैं या उनको मालूमात नहीं होती है। जब भी कोई इशू आता है तो गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर हमारे हक़ में बहुत कम मवाद मिल पाता है या उल्टी सीधे उनको वहाँ से मिलती है और उसी को वो पेश कर देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे बैकग्राउंड का होगा, उसको सारे उमूर का, सारे उलूम का अंदाज़ा होगा, तो वो चीज़ों को सही डायरेक्शन में पेश करेगा, सही तज्ज़िया करेगा और जो होना चाहिए वो होगा, गलत चीज़ें नहीं जा सकती है। तो मेरा अपना तजर्बा ये है कि अगर मदरसे के फौजला हैं और उनकी तमाम चीज़ों पर नज़र है और वो करंट अफेयर से भी अपडेट हैं, क्योंकि मीडिया के लिए या जर्नलिज़म में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हालात हाज़रा पर आपकी नज़र हो, आप न्यूज़ देखते हो, अखबारात पढ़ते हो, और मदरसे के लोग अमूमन ये करते हैं, तो वो जर्नलिज़म के मैदान में अच्छा काम कर सकते हैं। पिछले साल हज़रत मौलाना बुरहान काज़वी साहब से मैंने कहा भी था कि मरकज़ुल मारिफ का जो पूरा निज़ाम चल रहा है, तो क्यों ना 10 दिन का आप एक वर्कशॉप मीडिया के मौजू पर भी रखें। सेकेंड ईयर में जहाँ ट्रांसलेशन का काम कराया जाता है, जहाँ दूसरे मौज़ूआत पर वर्कशॉप कराए जाते हैं, अगर 5 दिन या 10 दिन मीडिया के लिए एक वर्कशॉप रखा जाए, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट को बुलाया जाए, उनके लेक्चर कराया जाए, कुछ प्रैक्टिकल काम कराया जाए, तो जो हमारे फज़ला अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख कर निकलते हैं या लिटरेचर पढ़कर वहाँ से निकल रहे हैं,
وہ جرنلزم پر بھی عبور حاصل کر سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ مل سکتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ادھر آنا چاہے تو پھر وہ فریشر نہیں ہوگا، وہ نہ تجربہ کار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے شوق اور جذبہ کی بنیاد پر اس کام کو انجام دے گا۔ ہمارے یہاں کوئی بھی کام کرنے آتا ہے یا جاب کے لیے یا انٹرنشپ کے لیے، تو میرا پہلا سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ڈگری کیا ہے، تم نے کہاں سے کورس کیا۔ میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے۔ کبھی بھی رات کو 2 بجے گراؤنڈ پر رپورٹنگ کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، کہیں فساد ہوتا ہے وہاں آپ کو جانا ہوگا، تو اس وقت آپ کا یہ عذر نہیں آنا چاہیے کہ سر اس وقت سو رہے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت جا نہیں سکتے، یا گھر والے پرمیشن نہیں دے رہے ہیں، یا اس میں خطرہ ہے، پولیس کیس ہو جائے گا، FIR ہو جائے گی۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیے، جرنلزم کے میدان میں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بے خوف ہونا ہوگا، ڈر کو نکالنا ہوگا، تبھی آپ میڈیا کے میدان میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوشچن ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں سے جرنلزم کا کورس کیا ہے یا ڈپلومہ کیا ہے۔ یہاں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جامعہ کے یا دیگر اداروں سے کام کر کے آئے ہیں یا ڈپلومہ کر رہے ہیں، کئی سارے نے ہمارے یہاں سیکھا، انٹرنشپ لیا، اپنا وہ نیوز چینل چلا رہے ہیں، اس میدان میں کام کر رہے ہیں اور کافی انہوں نے آگے ترقی حاصل کی ہے۔ تو جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہیں ان کی اس وقت میڈیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر اچھا نیریٹو ہمیں بلڈ اپ کرنا ہے، ایک سوچ دینی ہے، ایک زاویہ دینا ہے، اور جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے، جو ہمارا اصل نیریٹو ہے، اس کو عام کرنا ہے، خواہ وہ سیاست کے میدان میں ہو یا دیگر حوالے سے ہو، تو مدارس والے ہی اس کو بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، خواہ ان کا لباس کچھ ہو، انداز کچھ ہو، پلیٹ فارم کچھ ہو، لیکن سوچ اگر مدارس کی ہوگی، فکر اگر مدارس کی ہوگی تو یہ کام بہت بہتر انداز میں انجام پائے گا۔ اس لیے میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایک کچھ اداروں سے بات چیت کر کے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا ایسا کوئی کورس ڈیزائن کیا جائے، جس طرح بہت سارے یونیورسٹیز کے اندر 1 سال کا ڈپلومہ کورس ہوتا ہے، جہاں مدارس کے بچے آئے، پروفیشنل جرنلزم سیکھیں، ایڈیٹنگ سیکھیں، اس کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ معلومات سیکھیں، اور پھر اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ کیونکہ مدارس سے نکل کر اگر کوئی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہے گا تو ڈائریکٹ ایڈمیشن ملنا مشکل ہے جب تک اس کے پاس گریجویشن کی سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ تو ڈائریکٹ مدرسہ سے نکلے ہوئے لوگوں کو بھی جرنلسٹ بنانا، ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے، جو پروفیشنل دور ہے، اور اس کے لیے کچھ اداروں کا تعاون چاہیے، سپورٹ چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جس کام میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، جیسے مولانا انعام اللہ قاسمی صاحب ندوی صاحب موجود ہیں، بہت زیادہ دلچسپی ہے، ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ مولانا عبد المالک صاحب ہیں، یا مفتی عبد الرشید صاحب ہیں، یا دیگر حضرات یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ایسے جو ذمہ دار حضرات ہیں جن کے ادارے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ آگے آئے، اس طرح کی کوششوں کو سپورٹ کریں۔ ہر ایک انسٹیٹیوٹ اس طرح کا بھی بنایا جائے۔ میں حاضر ہوں، ملر ٹائم حاضر ہے، پورا ادارہ حاضر ہے، تاکہ زیادہ زیادہ ہمارے لوگ جرنلسٹ بن سکیں، اور قوم کو اس وقت اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہماری پوری ہو سکے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب ملر ٹائمز کو دیکھتے رہیے، آپ سب خود جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ پیدا کیجئے، لوگوں کو سپورٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ کمیونٹی میڈیا ہاؤسز کو آگے بڑھائیے، تاکہ ہم سب کی جو فکر ہے، ہم سب کی جو کوشش ہے، وہ کوشش کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔